فطری محبت اور تقاضا اور چیز ہے، لیکن اس پر وہ چاہتے پوری نہ ہوں تو اس پر صبر کر لینا اور یہ سوچ لینا کہ میرا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، تو پتہ نہیں کتنا بڑا رتبہ مل جائے اور کتنی بڑی چیز مل جائے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، تو اس فرض کے ہم ایسے تاریخ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے ترک میں پوری زندگی گزر گئی اور ہم دینداروں کی گزر گئی۔ اس کے ترک میں ہم کہاں راضی رہتے ہیں؟ ہم تو صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی دفعہ اپنی سوچ سے، اپنے ارادے سے، اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پسند ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ صرف بندوں کی بھلائی کے لیے وہ کرتا ہے۔ اللہ پاک کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ بندوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور بندہ ہے کہ وہ نہ سمجھ ہونے کے بعد بھی کہ میری یہ چاہتے پوری ہو جائیں گی تو میرا کتنا نقصان ہو جائے گا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے اور مانتا نہیں، سمجھتا نہیں، اور باقی عبادات کی لائن سے اور دوسری لائن سے خوب محنت کرتا ہے اور سمجھتا ہے ہم دیندار ہیں۔ سوچنے کی بات ہے بیٹا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مثال کے طور پر ایک رئیس ایک بڑی گاڑی کے ساتھ بڑی گاڑی میں مارکیٹ گیا، لیکن اپنے ایک چھوٹے بچے کو بھی لے کے گیا ساتھ میں، جو 4-5 سال کا ہے۔ گاڑی پارکنگ کی جو جگہ ملی مقدس سے وہ آئس کریم کی دکان کے سامنے ملی۔ اب وہ بچہ آئس کریم کی دکان دیکھ کر ایک دم ضد کرنے لگا کہ ابو ہمیں آئس کریم دلائیے، لیکن باپ انکار کرتا رہا، بیٹا بعد میں۔ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں دلاؤں گا، یہ کہہ رہا تھا بیٹا ابھی نہیں، بعد میں۔ ابھی نہیں اور بعد میں سنتا تو اور اسے غصہ آ جاتا اور زور سے رونا شروع کر دیتا کہ ہم تو ابھی مانگ رہے ہیں، یہ بعد میں کہہ رہے ہیں۔ اور ایسا رونے لگا، مچلنے لگا کہ دکاندار یہ دیکھ کر اس کو پیار آنے لگا دکاندار کو کہ یہ آدمی تو بہت رئیس معلوم ہوتا ہے، اس سے کپڑا، اس کی گاڑی، لیکن یہ چند روپے کے آئس کریم اپنے بچے کو کیوں نہیں دلا دیتا؟ اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں واپس ابھی گاڑی پر آؤں گا بیٹا پھر تم کو دلا دوں گا، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے، بس بعد میں کہتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیتا تو بھی بچے کو تسلی ہو جاتی کہ واپس یہیں آنا ہے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو پھر ہم آئس کریم لے لیں گے اور کھائیں گے۔ لیکن باپ کہہ رہا نہیں، صرف کہتا ہے بعد میں، نہیں ابھی نہیں دلاؤں گا، بعد میں دلاؤں گا۔ تو آئس کریم والے کو ترس آیا، اس نے کہا کہ دلا دیجئے نا صاحب، میں میرا دھندے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دھندا میری آئس کریم دلا، اس بچے کو رونا دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ آپ اسے ایک آئس کریم دلا دیجئے۔ تو باپ نے جواب دیا کہ بھائی جتنا پیار تم کو اس بچے سے ہے، میں اس کا باپ ہوں، اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب یہ بچہ ہے، اسے نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات، یہ 10-15 دن سے بخار میں، کھانسی میں، نزلے میں مبتلا تھا۔ اب آج اس کو کچھ آرام ہوا ہے تو میں نے سوچا ذرا باہر گاڑی میں گھما لاؤں گا، بچہ خوش ہو جائے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ مقدس سے گاڑی کی پارکنگ آئس کریم کی دکان پر ہوگی۔ اب یہ تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اسے کیوں نہیں دلاتا، اس لیے یہ ضد کر رہا ہے۔ تو آئس کریم کا پھر تو نہ دلانا ہی اچھا ہے، اور باپ اسے آئس کریم نہیں دلاتا، لے کر چلا جاتا ہے، گھر بھی واپس ہو جاتا ہے۔ ہفتے 10 دن 15 دن کچھ دنوں کے بعد
باپ نے دیکھا بھی اچھا ہو گیا تو اس وقت وہ ایک آئس کریم مانگ رہا تھا، اب مختلف قسم کی آئس کریم لے کر باپ گھر جاتا ہے اور ڈھیر ساری لے جاتا ہے، تو بھی کھا، تیرے ساتھ سارے گھر والے بھی کھائیں گے، اور رکھ لے اٹھا کے بار بار کھانا۔ ہم نادان کہتے ہیں ہماری یہ چیزیں ابھی پوری کر دیجیے، اور اللہ جانتا ہے یہ بیمار ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کو تکلیف پہنچ جائے گی، لیکن ہماری ضد ہے کہ ہم مانتے نہیں، ہم وہ نادان بچے جیسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے چاہتے نہ پوری ہونے پر ہم ان سے شکوہ کرتے ہیں، راضی نہیں ہوتے، اور ظاہر کے ہم بڑے دیندار نظر آتے ہیں کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہماری سے کون ہے، رات دن دین کی محنت ہے، ہم تو ہر شعبے کا کام کرتے ہیں۔ جس وقت جب تک ہماری نگاہ ہماری کمیوں پر نہیں جائے گی، جب تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمیں عادت ہو گئی دوسرے کی کمیوں کی دیکھنے کی، اور ہر وقت دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگ کر، اصلاح کی فکر میں لگنا چاہیے، لیکن پہلے اپنا حق ہے، بعد میں دوسرے کا حق ہے، اور ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو ہم کسی کی اصلاح کرنے جائیں گے تو ہم اس کے سامنے خود ایک غلط نمونہ ہیں، تو ہماری بات تو سن لے گا کہ دین کی بات کہہ رہے، لیکن دل میں یہی سوچے گا چھوڑو نا، خود پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آئے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے، اور جب باعمل سمجھاتا ہے تو باعمل کی بات کا قلب پہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے دو لوگوں کی کمیاں دیکھنے کے بجائے اگر ہم اپنی کمیاں دیکھنا شروع کر دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں تو پھر انشاءاللہ بہت جلد ہمارے اندر اتنی کمیاں نظر آئیں گی کہ شاید دنیا کے سب سے برے ہم ہی نظر آئیں گے۔ ہمیں اشعار تو یاد رہتے نہیں، پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن بہت پہلے ایک شعر کبھی پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، تو وہ چونکہ بہت اچھا لگتا تھا کہ جو کچھ کہا گیا ہے ایسا بننے کی کوشش کرو، اور ابھی نہیں بنے، ابھی نہیں بنے، ابھی نہیں بنے، یہاں تک کہ یہ بات شاید 35-40 سال پرانی ہوگی، مگر شکیل تو اب بھی نہیں بنا، اب بھی نہیں بنا۔ باتیں تو خوب بناتا ہے مگر دل اس کا اب بھی نہیں بنا، اور دل وہی ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اور اللہ کے بنائی ہوئی یہ انسان جیسی مخلوق جس کو اشرف المخلوقات کہتا ہو کہ سب سے اچھا بنایا ہے، اس کو ہم خرابی کی نگاہ سے دیکھتے رہیں، اس کی کمیاں تلاش کرتے رہیں۔ وہ چاہتا ہے میں جو کچھ بناؤں اس کی تعریف ہو، اور اللہ نے بنا کر خود تعریف کر دیا ہو، پھر ہم اس کی تعریف کے بجائے اس کی کمیاں تلاش کرتے رہیں، تو ہم نے پورے رمضان بھی کمیاں جمع کر لیا، پوری زندگی کی کمیاں جمع کیا ہے، اب ہمارے اندر کمیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ورنہ جس کی اصلاح ہوتی ہے اس کی زبان سے وہ شعر نکلتا ہے، کھل گئی جب سے چشم بصیرت، کھل گئی جب سے چشم بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم۔ جب تک ہم اپنی نظروں میں حقیر اور سب سے برا اللہ کی اتنی نعمتوں کو کھا کر استعمال کر کے اس کے ناشکرا اپنے آپ کو سب طرف سے رذائل سے گھرا ہوا جب تک نہیں پاتے، اور دوسروں کی ایک خوبی ہو تو ہماری نظر میں وہ خوبی والا سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور جب یہ سمجھنے لگے تو وہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے، اللہ ہمیں اچھا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم تو بھٹک گئے بیٹا، بھٹک گئے عبادت کر کے، اور کچھ ظاہری گناہ سے بچ گئے، یعنی غیبت بھی نہیں کیا، بد نگاہی بھی نہیں کیا، اور کسی کا مال بھی نہیں کھایا، بس اب ایسا ہو گیا کہ سارے دینداروں کے امام ہم ہی بنا دیے گئے ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے میں پیش آنے والے نہ جانے کتنے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، حالانکہ اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہے، بھلائی کا، نفع کا سبب ہے، دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے، اور ایک تو بہت بڑا نفع ہے کہ جب بندہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو کتنے بڑے نقصان میں زندگی گزر رہی ہے، اور اپنے آپ کو ہم دیندار سمجھ رہے ہیں۔